اس کے اندر ایک برزخ رکھا ہے، ایک آڑ رکھی ہے، اسی آڑ کو سائنس کی اصطلاح میں، سائنس کی زبان میں ہم سرفیس ٹینشن کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل پر آپ کا ویلکم ہے۔ ہمارا یہ چینل ایم ایس اکرم موٹیویشنز۔ اگر آپ میں سے کسی نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ویڈیو کی ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، ہمارا یہ چینل ایم ایس اکرم موٹیویشنز، اس پر جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، جو ہم تمہارے سامنے چیزیں پیش کرتے ہیں، وہ قرآن اور سائنس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ کیا قرآن اور سائنس میں تضاد ہے؟ کیا قرآن اور سائنس کے اندر، مذہب اور سائنس کے اندر کسی طرح کا کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کی مخالف ہیں یا دونوں آپس میں باہم متفق ہیں، یا دونوں ایک دوسرے کا جز مانے جاتے ہیں؟ کیا ایک کے بغیر دوسرے کا کام چل جائے گا، یا دونوں الگ الگ چیز ہیں؟ یہ سب پہلو ہم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قرآن اور سائنس میں کس طرح کا تضاد پایا جاتا ہے، یا دونوں باہم مشابہت رکھتے ہیں، یا دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو بتلا دیں کہ سائنس اور قرآن کے اندر، مذہب اور سائنس کے اندر کسی طرح کا کوئی کنٹرڈکشن نہیں پایا جاتا، کسی طرح کا کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے۔ قرآن میں سائنس بخوبی موجود ہے۔ سائنس قرآن کا ایک جز مانا جاتا ہے، کیونکہ قرآن ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے جو باقاعدہ اس کے رولز کو بتائے، فزکس کے رولز کو بتلائے، یا کیمسٹری کے رولز کو بتلائے، یا میڈیکل سائنس کی تھیوری پیش کرے۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن جو نازل ہوا تھا وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوا تھا، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہوا تھا۔ لیکن قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ قرآن جیسی کتاب کوئی لکھ نہیں سکتا۔ قرآن کے اندر جو چیزیں پیش کی گئی ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے اندر، یعنی کہ وہ کسی بھی صدی کا آدمی رہنے والا ہو، قرآن اس سے موافقت رکھنے والا ہے۔ قرآن ہر انسان کی فطرت کے مطابق نازل کیا گیا ہے۔ تو آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی قرآن باقاعدہ اسی طرح سے متفق ہے، اسی طرح سے اتفاق کرتا ہے جس طرح سے 1400-1500 سال پہلے لوگوں کے ساتھ موافقت رکھتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں، اسی پہلو کو دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن کے اندر سائنس پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر ہم نے بہت جگہوں پر دیکھا ہے کہ قرآن سورج کی باتیں کرتا ہے، قرآن کائنات کی باتیں کرتا ہے، قرآن زمین کی باتیں کرتا ہے، آسمان کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں، یعنی قرآن کے اندر سائنس پایا جاتا ہے۔ اس کی ایک ایک مثالوں سے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت جو ہم آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آئے ہیں، جو آپ کو سمجھانے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر فزکس بھی پایا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر فزکس موجود ہے۔ اس کی صرف ایک مثال آپ کو دے کر بتلاتے ہیں کہ قرآن کے اندر فزکس کیسے پایا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر سرفیس ٹینشن بھی موجود ہے۔ سرفیس ٹینشن فزکس کا ایک جز ہے، ایک اس کا پارٹ ہے۔ یعنی کہ سرفیس ٹینشن ہوتا کیا ہے؟ سرفیس ٹینشن ایک طرح کا تناؤ ہوتا ہے اور ایک طرح کا کھینچاؤ ہوتا ہے۔ یہ تناؤ اور کھینچاؤ صرف اور صرف درو میں پایا جاتا ہے، لیکوڈ چیز میں پایا جاتا ہے، اور یہ اپنے اندر کھینچ کے رکھتا ہے کسی بھی چیز کو۔ یعنی کہ پانی کے اندر یہ چیز پائی جائے گی، درو میں یہ چیز پائی جائے گی۔ جب یہ سرفیس ٹینشن پایا جاتا ہے تو اپنی اور آکرشت کر کے رکھتا ہے، اپنی طرف کھینچ کے رکھتا ہے۔ تو اسی چیز کو ہم یہاں پر بتلاتے ہیں۔ آپ اگر گوگل پر سرچ کریں گے سرفیس ٹینشن، تو آپ کو وہاں پر یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن ملے گی۔ سرفیس ٹینشن از دا tendency of liquid surfaces at rest to shrink into the minimum surface area possible۔ یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی، یعنی کہ یہ لیکوڈ میں پایا جاتا ہے اور یہ درو میں پایا جاتا ہے۔ ہندی میں اگر آپ سرچ کریں گے تو وہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا سرفیس ٹینشن کسی درو کا وہ وشیش گن جس کے کارن
कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है। द्रव के इस गुण धर्म को पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी कि पृष्ठ तनाव जो पाया जाएगा वो द्रव के अंदर पाया जाएगा, वो लिक्विड के अंदर पाया जाएगा। इसकी कुछ मिसालें हम आपको देकर बतलाते हैं। सरफेस टेंशन लीफ वाटर, यानी कि जो पानी, आपने पत्ती देखी होगी, आपने लीफ देखी होगी, उसके ऊपर जो कतरे बने होते हैं, उन कतरों में आपने देखा होगा कि अगर आप उसको, पत्ती को ऐसे भी कर देते हैं तो पानी नीचे नहीं गिरता है, उसकी बूंदें ऑटोमेटिक ऊपर लटकी हुई रहती हैं। वो क्योंकि उसके अंदर सरफेस टेंशन पाया जाता है, एक तरह का खिंचाव पाया जाता है। अगर किसी चीज़ का एरिया घटाना हो तो उसे गोल कर देते हैं। वो जो बूंद होती है पानी की या ओस की जो बूंद होती है, वो नीचे इसलिए भी नहीं गिरती क्योंकि वो गोल हो जाती है। और किसी भी चीज़ का अगर एरिया घटाना हो तो उसे गोल कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप गपशप कर रहे हों और आप तख्त पर बैठे हुए हों और आपके फादर्स आ जाएं तो आपको फ़ौरन पुकारेंगे, और आप वहाँ पर लूडो खेल रहे हों कि क्या कर रहे हो, तो आप फ़ौरन भागेंगे, जिस बिस्तर पर बैठे हुए होंगे उस बिस्तर को जल्दी से गोल करेंगे और तख्त के नीचे डाल देंगे, क्योंकि आपने उसके एरिया को घटा दिया है और गोल करके उसके एरिया को घटा दिया है। हालांकि वो फैला हुआ था उस वक्त, लेकिन आपने जैसे उसको गोल किया उसके एरिया को घटा दिया। कि इसलिए कहते हैं किसी भी चीज़ के एरिया को अगर घटाना हो तो उसे गोल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने ये बूंदें देखी होंगी, इन बूंदों में ये देखें, ये जो बूंदें हैं ये इसलिए भी नहीं गिरती हैं क्योंकि इनका एरिया कम हो जाता है और उस वक्त वो गोल हो जाते हैं और उनके अंदर एक तरह का तनाव पाया जाता है, सरफेस टेंशन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिर पाती हैं। इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि चाय के ऊपर या दूध के ऊपर या इसी तरह की कोई चीज़ के ऊपर मलाई जम जाती है। तो वो मलाई कैसे जम जाती है? क्योंकि एक रूल है कि अगर किसी चीज़ का तापमान कम कर दिया जाए तो उसका सरफेस टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर उसका टेम्परेचर, तापमान को कम कर दिया जाए तो सरफेस टेंशन और बढ़ जाता है, यानी उसके अंदर तनाव, खिंचाव और भी ज़्यादा आ जाता है। आपने देखा होगा अगर चाय गर्म होती है, दूध गर्म होता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव नहीं होता है, वो पूरी तरह से फैल जाती है और कोई भी चीज़ उसमें अगर डाले तो फ़ौरन घुल मिल जाती है। इसी तरह से अगर आपने कोई दूध देखा हो, उस दूध के ऊपर मलाई जमी हुई हो, क्योंकि वो उस वक्त ठंडा हो जाता है, उसका तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने की वजह से उसके अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जो पानी के कतरे होते हैं एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे को जकड़ लेते हैं और उसके ऊपर वो मलाई जम जाती है। तो इसके अंदर भी सरफेस टेंशन पाया जाता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ठंडे दूध के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर, क्योंकि लिक्विड में पाया जाता है, ये लिक्विड के अंदर होने की वजह से सरफेस टेंशन मौजूद होता है। इसी की एक मिसाल हम देख लेते हैं। सरफेस टेंशन आपने बहुत सी जगहों पर देखा होगा या आपने गूगल पर बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी या बहुत सी वीडियोस देखी होंगी कि दो दरिया आपस में बह रहे हैं, दो रिवर, दो नदियां आपस में बह रही हैं और एक दूसरे का पानी एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है। यानी अगर काला पानी है या मीठा पानी है तो एक दूसरे का पानी एक दूसरे रिवर में, एक दूसरे दरिया में मिक्स नहीं होता है। इसकी वजह क्या होती है? आपने इलाहाबाद में देखा होगा यमुना और गंगा का संगम होता है, वहाँ पर भी दो दरिया एक साथ चलते हैं, कुछ दूर तक चलते हैं और आपस में एक दूसरे का पानी मिक्स नहीं होता है। इसी तरह से बहुत सी जगहों पर हैं कुछ दरिया जहाँ आपने मुशाहदा किया होगा कि वो दरिया बराबर बाहम मिलकर चलते हैं, लेकिन एक दूसरे का पानी एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होता। यहाँ पर भी वही सरफेस टेंशन पाया जाता है, क्योंकि उस दरिया के अंदर जो एक तरह का तनाव होता है, खिंचाव होता है,
تو وہ اپنی طرف اس کو آکرشت کر کے رکھتا ہے، تو دوسرے میں ملنے نہیں دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی، اگر تیل میں ہم پانی ملانے کی کوشش کریں تو تیل میں پانی کو ڈال دیں گے تو تیل میں پانی مکس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پانی کے اندر وہ جو کھینچاؤ ہوتا ہے، جو تناؤ ہوتا ہے، وہ اس کو اپنی طرف کھینچ کے رکھتا ہے اور تیل میں جلدی سے پانی مکس نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن پاک نے کہا ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ سورہ فرقان کی 53ویں آیت ہے۔ تو اس میں کہا ہے کہ اور وہی ہے جس نے سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور یہ ہے کھاری کڑوا، ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی ہے، یعنی وجعل بینہما برزخ وحجرا محجورا، ان کے درمیان میں جو برزخ کہتے ہیں ایک آڑ لگا دی ہے، اسی آڑ کو ہم سرفیس ٹینشن کہتے ہیں، یعنی اسی آڑ کی وجہ سے ایک دوسرے کا پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا ہے۔ اس کی دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اس نے دو دریا کو جاری کر دیا اور ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے، یعنی یہاں پر بھی بینہما برزخ لا یبغیان، یہاں پر بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک برزخ رکھا ہے، ایک آڑ رکھی ہے، اسی آڑ کو سائنس کی اصطلاح میں، سائنس کی زبان میں ہم سرفیس ٹینشن کہتے ہیں، اور یہ موجود ہو جاتا ہے کہ جو قرآن نے 1400-1500 سال پہلے ایک آیت بتائی تھی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو دریاؤں کے درمیان میں ایک آڑ ہے، ایک قسم کی اوٹ ہے جو ایک دوسرے سے جن کا پانی نہیں ملتا ہے، اسی چیز کو آج سائنس تحقیق کر چکی ہے، سرچ کر چکی ہے، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر سرفیس ٹینشن پایا جاتا ہے اور قرآن کے اندر فزکس بھی موجود ہے۔ تو قرآن کسی طرح سے سائنس کے مخالف نہیں ہے، سائنس میں اور قرآن میں کانٹرڈکشن نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ سائنس قرآن ہی کا ایک جز ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اس دور میں لوگ ان سب چیزوں کو نہیں جان پاتے تھے، اس لیے اس نے ان سب چیزوں میں سرچ نہیں کی ہے۔ آج سرچ ہو چکی ہے، تحقیق ہو چکی ہے، جن کی وجہ سے آج یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ برزخ سے مراد سرفیس ٹینشن ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر بھی کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے، اور ہم لاتے رہیں گے قرآن اور سائنس سے ریلیٹڈ، مذہب اور سائنس سے ریلیٹڈ ایسی ہی ویڈیوز